لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام، برادران عزیز اور عزاداران مدنی، یقیناً ابھی جو آپ سن رہے تھے مکمل جناب مسلم کی تاریخ، امام حسین نے جو جناب مسلم کو بھیجا ہے اسے بالکل مکمل تاریخ اس بچے نے پیش کی. بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آغوش تربیت کا ہی کمال ہے. وقت ضائع کرنا اور وقت کو اپنے ہاتھوں سے جانے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اگر والدین صحیح ہوتے ہیں تو بچے ایسے ہی نکلتے ہیں. صرف توجہات کی ضرورت ہوتی ہے اور بچے کی اپنی لگن بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. من و عن تاریخ جو آپ نے سنی یہ آنے والے وقت کے لیے ایک بہترین خطیب دکھائی دے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کوشش ہے یہ برقرار رہے. پروردگار عالم اسے طول عمر بھی عطا کرے اور قوت علم بھی عطا کرے. تو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لینا کیا چاہتے ہیں. ہم لینا کیا چاہتے ہیں. مجلس مکمل ہو چکی ہے. اب ہم اس مجلس کو فقط آگے بڑھا رہے ہیں تھوڑا سا ہٹ کر کے. کل تک جو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا وہ اور بات. آج اس کے پس منظر میں کچھ ہم اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فقط ایک مجلس نہیں ہے بلکہ حسن تہذیب کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو حسین نے فراہم کر دیا ہے. حسن تہذیب کا اور امام حسین کا ایک عظیم احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ امت کو، ملت کو نیچے بٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا. امت پر امام حسین کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے فرش پر بٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا. بھائی دلیل کیا ہے کہ جو نیچے بیٹھا وہ اونچا کیسے ہو گیا؟ جو فرش پر بیٹھا وہ اونچا کیسے ہو گیا؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ جگہ بلند نہ ہوتی تو آسمان کے فرشتے کہیں اور جاتے، یہاں نہ آتے. اگر یہ جگہ بلند نہ ہوتی تو آسمان کے فرشتے وہاں جاتے، یہاں نہ آتے. یہاں فرشتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب سے بلند جگہ ہے. یہ فرش جو ہم نے اور آپ نے بچھایا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ اس فرش کو میری طاقت نے نہیں بچھایا ہے. اگر ہماری طاقت نے اسے بچھایا ہوتا تو ہماری ہی طاقت اسے ختم کر دیتی. اگر میری طاقت کا یہ کمال ہوتا، آپ پوری دنیا کے اور پورے گھروں کے، پورے خاندان کے آپ حالات کو دیکھ جائیے. اگر ہماری طاقت کا یہ کمال ہوتا تو ہماری ہی طاقت اسے ختم کر دیتی. اس کا ختم نہ ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ بچھایا کسی اور نے ہے، بچا کوئی اور رہا ہے۔ سلوات تو بڑا اس کو بچھایا کسی اور نے اور بچا کوئی اور رہا۔ اچھا، میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس سے کچھ آپ کو فائدہ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ اگر قوم کو کوئی گراں قدر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو مجلس کا فائدہ نہیں۔ اگر قوم کو کوئی گراں قدر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو مجلس کا پھر فائدہ نہیں۔ ایک فائدہ میں بتا رہا ہوں، کیا ہے مجلس کا فائدہ؟ مجلس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ مجلس کا یہ ہے کہ آپ جتنی دیر تک یہاں رہیں گے، یہ حسین نے گارنٹی لے لی ہے کہ جتنی دیر تک بیٹھیں گے آپ کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ ہو گئی مجلس۔ آپ کی پوری زندگی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ گناہ نہیں ہوگا۔ آپ چوراہے پر ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ بازار میں ہیں، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ دوستوں کے درمیان ہیں، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ کسی اور وقت میں ہیں، آپ سے گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ گھر میں ہیں، آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا۔ فقط ہے فرش اعلیٰ کہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی دیر تک توجہ سے آپ سنیں گے، نہ آپ چغلی کریں گے، نہ آپ غیبت کریں گے، نہ آپ کسی کی برائی کریں گے، نہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے، تو بتا دو اس دور پورا شوق میں تمہیں آج بھی گناہوں سے کون بچا رہا ہے؟ کیا بات ہے، اس دور پورا شوق میں تمہیں آج بھی گناہوں سے کون بچا رہا ہے؟ کسی فرشتے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے مجلس کی شرکت کو وہ کسی برائی میں لکھ دے۔ کیا کہنا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ وہ حساب جب نکالے گا نا، وہ کہے گا اس کے اتنے گناہ، اس کے اتنے گناہ، اس کے اتنے گناہ۔ لیکن ایک طرف وہ یہ بھی نکالے گا کیلکولیٹ کر کے کہ اس کے 40 سال کی زندگی تھی اور 40 سال میں یہ 300 مرتبہ مجلس میں گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ مجلس ہمیں کیا دے رہی ہے؟ خدا کی قسم، اگر امام حسین کی ذات نہ ہوتی، یہ جملہ پہنچنا چاہیے، اور اگر پہنچ گیا تو آپ کا ایک طالب علم کا احسان رہ جائے گا۔ اگر امام حسین کی ذات نہ ہوتی تو معاشرے میں لفظ برادری تو ہوتا، برابری نہ ہوتا۔ ختم ہو گئی بات۔ یہ کرم ہے حسین کا کہ اگر حسین کی ذات نہ ہوتی تو معاشرے میں لفظ برادری تو ہوتا، لفظ برابری نہ ہوتا۔ ارے جہاں اس کورونا نے بہت سے دروازے بند کر دیے، بہت سے دروازے کھلنا نہیں چاہتے، بہت سے دروازے پر ہم کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اپنے سے اپنے بھاگ رہے تھے، مسافیہ ختم ہو گیا، ایک چھینک نے اپنوں کو دور کر دیا۔ جیسے حالات میں بھی جہاں سب بند تھا، جہاں سب بند تھا، ایک در کھلا ہوا تھا، ایک در کھلا ہوا تھا۔ یہ حسین کا معجزہ تھا کہ پوری برادری کو حسین نے ایک دروازے پہ آنے کا سبق دے دیا، ایک دروازے۔
جو حالات ہیں یہ حالات تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے پہلو میں نہ بیٹھے. حالات بتا رہے ہیں کوئی کسی کے پہلو میں نہ بیٹھے, کوئی کسی سے مصافحہ نہ کرے. لیکن عزیزان گرامی یہ ذات حسین ابن علی ہے. حسین نے اپنا گھر تمہاری برادری کے درمیان یوں ہی نہیں بنایا تھا. حسین کی مجلس میں تمہارا آنا کمال نہیں ہے. کیوں؟ حسین کی مجلس میں تمہارا آنا کمال نہیں ہے. تمہیں حسین کو حسین کی مجلس میں کوئی یہ سوچ کے نہ آئے کہ ہم احسان کر رہے ہیں حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں. نہیں, اگر حسین نے پلٹ کے جواب دے دیا تو تم سے جھیلا نہیں جائے گا. یہ سوچ کے مت آنا کہ ہم احسان کر رہے ہیں. اگر حسین نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں تمہارے لیے عرش چھوڑ کے زمین پر آ گیا, تم گھر سے میرے گھر نہیں آ رہے ہو. ارے ہم تو عرش چھوڑ کے فرش پر آ گئے, تمہارا کیا احسان ہے کہ تم ہماری مجلس میں آ گئے. نہیں, حسین نے ایک سبق یہ دیا کہ مجلس میں آنا کمال نہیں ہے, مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے. مجلس میں آنا کمال نہیں ہے, مجلس کو گھر لے جانا کمال ہے. جملہ دے رہا ہوں, جب برادری اپنے گھر کی تہذیب یہاں لائے گی, جملہ پہنچنا چاہیے, جب برادری اپنے گھر کی تہذیب لے کے آئے گی, اختلاف بڑھے گا, یہاں کی تہذیب لے کے جائے گی, اتحاد بڑھے گا. دورے پورا شو میں تو کوئی گلے لگانے کو تیار نہیں, لیکن کرم ہے اہل بیت علیہ السلام. اس دور میں قدر کس کی ہے؟ دولت کی. قدر کس کی ہے؟ تخت و تاج کی. قدر کس کی ہے؟ رتبے کا. قدر کس کا ہے؟ کہ یہ ساری چیزیں جس کے پاس ہوں گی اسی کا احترام ہوتا ہے. لوگ اسی کے سامنے جھکتے ہیں. لیکن باہر حسین سب سے بڑا دولت مند بادشاہ, رؤسا, کوئی بھی ہو, یہاں اگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تخت پر بیٹھیں گے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کرسی لگائی جائے, میں بادشاہ ہوں, میں سب سے بڑا دولت مند ہوں معاشرے کا, میرے لیے کرسی لگائی جائے. کلکٹر ہے, وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے صوفہ لگایا جائے. کیوں؟ سب جانتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے دولت مند ہو جائیں, جتنے بلند ہو جائے, حسین سے کوئی بلند نہیں ہو سکتا. کوئی بلند نہیں ہو سکتا. اور حسین نے بھی ایک پیغام دے دیا, وہ ڈاکٹر ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ کلکٹر ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ ماسٹر ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ دولت مند ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ تخت و تاج والے ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ حکومت والے ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ شہنشاہ ہیں اپنے گھر میں ہوں گے, وہ بادشاہ ہیں اپنے گھر میں ہوں گے. میرے گھر میں نہیں. میرے گھر میں جو آئے گا وہ سب نیچے بیٹھیں گے. کل تک جو کلکٹر تمہیں آفس میں گھسنے نہیں دے رہا تھا, ملاقات کا وقت نہیں دے رہا تھا, تم کسی کے یہاں ملازم ہو, مالک اپنے پہلو میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا,
کوئی فقیر ہے، بادشاہ آنکھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، وارے حسین کہا سنو، تم نوکر ہو، میری مجلس میں آنا، مالک کے پہلو میں بیٹھ جانا، تم کلکٹر کے پیون ہو، میری مجلس میں آنا، کلکٹر کے پہلو میں بیٹھ جانا، وہ شہنشاہ ہے اس کے پہلو میں بیٹھ جانا، وہ بادشاہ ہے اس کے پہلو میں بیٹھ جانا، کوئی بھی ہو اس کے پہلو میں بیٹھ جانا، اگر وہ تمہیں اپنے پہلو سے اٹھا لے تو مجھے حسین علیہ کیا کہنے ہیں، تمہیں اٹھا نہیں سکتا۔ حسین نے گھر بنایا ہی تھا اس لیے کہ لفظ برابری برقرار رہے، لفظ برابری برقرار رہے۔ ارے حسین نے تو زمین سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا، حسین زمین سے اٹھا کے جسے عرش پہ بٹھا دے اس ذات کا نام ہے حسین۔ اور تم کیا سمجھ رہے ہو کیا حسین حسین بننے آئے تھے؟ نہ، وہ تو حسین پہلے ہی سے تھا، حسین حسین بننے نہیں آئے تھے، وہ تو علیہ السلام پہلے سے تھے، پھر حسین کیوں آئے؟ کیا حسین حسین بننے نہیں آیا، حور بنانے آیا۔ حسین حسین بننے نہیں آئے تھے، حور بنانے آئے تھے، زمانے کو پیغام دینا تھا حور کیسے بنایا جاتا ہے۔ کائنات میں کسی کے پاس ایسا کارخانہ نہیں ہے تو حسین کے پاس ہے۔ حور بنایا کسی حسین، حسین وہ ہے اگر نگاہ کرم ہو جائے تو تقدیر بدل جائے، قسمت تبدیل ہو جائے، ورنہ راہب نے ایک مانگا 7 عطا کر دیے، 7 عطا کر دیے۔ مولا کیوں؟ اس نے تو ایک مانگا تھا، اس نے کہا تم نہیں سمجھے، میرے بابا کے سامنے آنے والے حاجت مند نے روٹی مانگی تھی، جملہ پہنچنا چاہیے، میرے بابا کے پاس آنے والے نے جو اس کی حاجت تھی روٹی مانگی تھی، مولا نے قمبر سے کہا قمبر اسے روٹی دے دو، قمبر نے کہا مولا روٹی دسترخوان میں ہے، کہا قمبر میں دسترخوان دے دو، جناب قمبر نے کہا مولا دسترخوان اونٹ پر ہے، کہا قمبر میں اونٹ دے دو، کہا مولا اونٹ قطاروں میں ہے، کہا قمبر میں قطار دے دو، ارے جز مانگنے آیا تھا کل لے گیا، کیا کہنے ہیں، واہ جز مانگنے آیا تھا کل لے گیا، یعنی جز اور ہوتا ہے کل اور ہوتا ہے۔ جناب قمبر نے مہار چھوڑ دیے، کہا قمبر تم نے مہار کیوں چھوڑا؟ قمبر نے عجیب جواب دیا مولا دیکھ رہا ہوں سخاوت جوش مار رہا ہے، کہیں ایسا نہ کہہ دے قمبر تم مانگا تھا جوش، علی نے دیا کل، راہب نے مانگا تھا ایک، کریم ابن کریم کا فرزند ہے 7 عطا کیے، 7، جب 7 مل گئے اسی راہب نے حسین سے ایک وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا تھا؟ مولا آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ حسین نے وعدہ کیا راہب میں ضرور آؤں گا، لیکن راہب کو پتا نہیں تھا کہ کس عالم میں حسین آئے گا۔ زمانہ گزرتا رہا، راہب اپنی منزل
ادھر حسین مدینے سے کربلا، واقع کربلا تمام ہو گیا، اہل حرم حسیر بنا لیے گئے، لٹا ہوا قافلہ بازاروں اور شاہراہوں سے ہوتا ہوا گزارا جا رہا تھا کہ ایک بار یزید کے ساتھیوں نے حکم دیا کہ رات کا سناٹا ہے، قافلہ روک دیا جائے۔ قافلہ ٹھہرا، لیکن چونکہ وعدہ امام نے کیا تھا اور امام جو وعدہ کرتا ہے وہ وفا کرتا ہے، اس راہب کے دروازے پر سر حسین ہے، وہیں قافلہ رکا ہے۔ رات کا جب حصہ گزرنے لگا، راہب اپنے حجرے میں، اس کی زوجہ اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے کہ نصف شب کے بعد راہب کی زوجہ نے ایک آواز سنی، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین کی صدا بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ راہب کی زوجہ گھبرا کر کے اٹھی، اپنے شوہر کے قریب آ کر کے اسے غیب اٹھاتی ہے، اے میرے والی و وارث، تمہارے کان میں کچھ آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کہا آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ایک مرتبہ اس کی زوجہ لے کر کے چلی، اب کہا ذرا کان لگا کے سنو، تو راہب کے کان میں آواز آئے کہ کوئی حسین کا نام لے کر کے رو رہا ہے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایک مرتبہ راہب طرف گیا، راہب کی زوجہ طرف گئی، گھر کا دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد ایک مرتبہ باہر نکلی، دیکھا ایک سر ہے جو اس کے دروازے پر آویزہ ہے، نیزے پر ہے۔ وہ باہر نکلی اور نکلنے کے بعد دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو دروازے کے قریب ہے۔ ایک مرتبہ راہب کی زوجہ نے ہاتھ جوڑے اور جوڑنے کے بعد کہا بی بی، جس کا دل چاہے نام لے کر کے رو دو، مگر میرے حسین کا نام لے کر کے مت رونا، میرے حسین کا نام لے کر کے مت رونا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ہے، وہ بی بی پہچان گئی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھے، اس نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ سر جو ہے، اس سر سے نور ساطع ہو رہا ہے، پیشانی سے نور ساطع ہے۔ ایک مرتبہ سر کو راہب نے بڑے غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد اسے لگا کہ یہ جانا پہچانا سا سر ہے، جانا پہچانا سا سر ہے۔ ایک مرتبہ خولی کے پاس آیا، خولی سے کہنے لگا راہب، اے خولی، ذرا اتنا بتا دے کہ یہ کس کا سر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جانا پہچانا سا سر ہے۔ خولی نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، حسین ابن علی کا سر ہے۔ اب راہب کا اصرار بڑھا، اے خولی، تھوڑی دیر کے لیے یہ سر میرے حوالے کر دے۔ خولی نے وہ سر دے دیا۔ عزیزو یہاں پر کہوں، خولی نے سر نہیں دیا، حسین کا وعدہ وفا ہو رہا تھا، حسین کا وعدہ وفا ہو رہا تھا۔ سر حسین لے کر کے چلا، اپنے حجرے میں آیا، آنے کے بعد سر حسین کو اپنے حجرے میں اس پر رکھا جس پر وہ نمازیں ادا کیا کرتا تھا، سر کو رکھا، دیکھا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ راہب گویا ہوا، مولا آپ وہی حسین ہیں نا جس نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے؟ آواز آئی ہاں راہب، کیونکہ حسین نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر ضرور آئے گا، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس عالم میں حسین آئے گا۔ راہب سے گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا ہے راہب نے کیا دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے اور نور کا نزول ہونا شروع ہوا۔ ایک نور آیا، آنے کے بعد ایک جیسے ہی قریب آنے
جانے لگا حسین نے کہا راہب ذرا بڑھ کے سلام کر میرے نانا آ رہے ہیں راہب بڑھ کے سلام کر نانا رسول خدا تشریف لا رہے ہیں دوسرے نور کو آتے ہوئے دیکھا سر حسین نے کہا راہب یہ میرے بابا آ رہے ہیں اب یہ مرتضی آ رہے ہیں امام حسن آ رہے ہیں ایک مرتبہ حسین نے کہا راہب اپنی آنکھ کو بند کر لے راہب نے کہا مولا کیا ہوا کہا میرے اجڑے ہوئے ماں ارے میرا ماتم تیرے گھر میں آ رہی ہے راہب نے سر و سینہ پیا اے مولا ایسے عالم میں آئے جب سر و تن میں جدائی ہو اللہ ملائے کوئی خدمت انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه